موونگ آن بات کریں گے فاسٹ بالر حارث رؤوف کے حوالے سے جو ابھی بگ بیش کھیل رہے ہیں اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض کہتے ہیں کہ حارث رؤوف پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. انہوں نے گفتگو کی, کیا کہنا تھا ان کا آئیے وہ دکھاتے ہیں, پھر اس پہ شعیب سے بات کریں گے. ایک اپنا پروڈکٹ ہے جس کو ہم ختم نہیں کرنے آئے. جو بھی سینٹرل کانٹریکٹ کی شیخ ہے ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ لیا نہیں گیا. جو شو کوز نوٹس ہے وہ اس سینٹرل کانٹریکٹ کی بریچ کے اوپر ہے. بہت سے لوگوں نے کہا جی فون آ گئے اور ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ جی آپ چلے جائیں, ہم لوگ انڈر پریشر آ گئے. حارث رؤوف ہیز پارٹیسپیٹڈ ان دا T20 کمپٹیشن. انفارچونیٹلی سپر 8 میں ان کی ٹیم جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکی. 1.5 مہینے کا ایک گیپ ہے جس میں حارث رؤوف کسی قسم کی کوئی کرکٹ نہیں کھیل رہے. کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ جو ان کا بگ بیش کا کانٹریکٹ ہے وہ صرف اور صرف بیسڈ آن 5 گیمز ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو 7 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک, جس میں ان کے 5 میچز بھی کور ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر موسٹ پروبیبلی وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ سیدھا نیوزی لینڈ کے لیے ٹریول کر جائیں گے. سو یہ بیسکلی سائنس ہے حارث رؤوف کو NOCs دینے کی. ٹھیک ہے شعیب, بات آپ نے سنی چیف سلیکٹر وہاب ریاض کی. انہوں نے کہا جو بریچ ہے اس پہ نوٹس لیا گیا ہے, کارروائی کوئی نہیں کی گئی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ پھر تو مجھے وہ اکثر ہم نیوز ہیڈ لائنز میں یہ سنتے ہیں کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. پھر تو یہی ہے کہ کاروائی نہیں ہے. نوٹس پھر کس لیے ہوتا ہے؟ نوٹس اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس پہ جواب طلبی ہو. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ T20 ورلڈ کپ کا سال ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم نے کیسے الاؤ کر دیا؟ ایک طرف تو بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے تھے کہ ہم نے اب ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھنا ہے, اب ہم نے ان کرکٹرز کو سنبھال کے رکھنا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے. لیکن بگ بیش تو T20 فارمیٹ ہے نا, وہاں سے تو پریکٹس ملے گی. اب ان کی ٹیم باہر ہو گئی ہے نیشنل T20 سے, تو وہ کریں گے کیا یہاں بیٹھ کے؟ میرے بھائی یہاں ہائی پرفارمنس سینٹر کس لیے کھولا ہوا ہے آپ نے؟ دیٹ از ناٹ گیم پریکٹس. آپ کو ماننا ہوگا گیم پریکٹس. آپ پہلے دیکھ لیتے اسلام آباد کا جو کمبینیشن بنا رہے تھے وہ پنڈی میں آپ فٹ کر لیتے. پنڈی کی ٹیم تو سپر 8 تک آئی ہے نا. کھلاڑی کو تو آپ نے ایڈجسٹ کرنا تھا نا. آپ نے ایک ہی ریجن کی 2 ٹیمیں تھی, ایک راول پنڈی ایک اسلام آباد, تو آپ راول پنڈی میں ان کو لے کے چلے جاتے. راول پنڈی جب وہ کھیل لیتے وہ اسکواڈ متوازن تھا, تو اس نے آگے جا کے کرکٹ کھیل لینی تھی. یہی تو دور اندیشی ہوتی ہے. ان کا ٹیسٹ کرکٹ نیوزی لینڈ کے خلاف دیکھیں, میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کر رہا. میرا سوال یہ تھا, نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز آپ نے کھیلی ہے. اس سے پہلے کیا ہی اچھا ہوتا کہ حارث رؤوف اگر پنڈی کی ٹیم میں ہوتے. پنڈی کی ٹیم جو سپر 8 تک مرحلے تک آئی ہوئی ہے, وہاں پہ وہ کتنے میچز کھیل رہے تھے؟ 8 نیوزی لینڈ کے میچز کہاں کھیلنے ہیں؟ ہم نے نیوزی لینڈ میں کھیلے. تو آپ کو بگ بیش سے زیادہ پریکٹس ملے گی یا یہاں زیادہ پریکٹس ملے گی؟ اور یہاں جو نیشنل T20 کا دیکھیں شعیب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, نیشنل T20 کا جو سٹینڈرڈ ہے نا, وہ یہاں بیٹھ کے ہم کیا بات کریں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. زمان خان, اسامہ میر اور حارث رؤوف, بگ بیش ان 3 نے کھیلنا ہے. باقی جنہوں نے اسکواڈ کو جوائن کرنا ہے وہ انہی وکٹوں پہ بھائی جو ہے نا کھیل کے جائیں گے. ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے وہاں کھیلنے کی. مینجمنٹ کی بات نہ کریں, پھر آپ وہاں کھیلنے کی ابھی آپ تو ورک لوڈ کیسے مینج ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں یہاں کھیل لیتے وہاں نہ کھیلتے؟ دیکھیں وہ پروفیشنل لیگ ہے, سمجھ آئی بات. اور یہ کیا ہے, معاملات الگ ہیں. یہاں آپ کو نیشنل T20 کھیل رہے تھے, آپ کو یہاں اپنے آپ کو منوانا تھا. تو پھر ورک لوڈ مینج کیسے ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہاں کھیل لے وہاں نہ کھیلے. میں اس کو آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں. شاہین شاہ افریدی 2 مرتبہ آپ کو PSL کی ٹرافی جتوا چکے ہیں, ایسا ہی ہے. جب وہ انٹرنیشنل میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کا امتحان ہوگا. بھائی ایک کھلاڑی جو ہم تو PSL کو بڑا ٹاپ ریٹ کرتے ہیں نا, وہاں کی 2 ٹائٹل جیت چکا ہے تو پھر آگے تو اس کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لیگ میں الگ الگ ٹیموں کے کمبینیشن, الگ الگ کھلاڑی آ کے ایک اسٹرانگ کمبینیشن بن جاتا ہے, وہاں آپ کی پرفارمنس چل جاتی ہیں. جب آپ اپنی ملک میں کرکٹ کھیلتے, اپنی جگہوں پہ اس کے اسٹریٹجی کے حساب سے کھیلتے, الگ الگ کھلاڑی نہیں ہوتے. نہیں بالکل نہیں ہوتے. مطلب الگ الگ کھلاڑی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پاکستان کھلاڑی ہوتے ہیں جنہوں نے جا کے پاکستان میں سارے ہونا ہوتا ہے. سارے ایک ٹیم میں نہیں, الگ الگ ٹیموں میں سے نکل کے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کھیلنا چاہیے تھا, اگر آپ نے افتخار احمد کو الاؤ نہیں کیا, اگر آپ نے باقی لوگوں کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ جا کے یہ کھیلتے T10 کھیلتے جس پہ ان کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, تو پھر حارث رؤوف کو بھی ایسا ہی. لیکن حارث رؤوف نے اور کچھ کھیلنا نہیں نا, انہوں نے T20 ہی کھیل رہے ہیں ابھی. وہ انہوں نے کیا کھیلنا تھا, افتخار نے اور کیا کھیلنا تھا؟ ڈزنٹ میٹر. میں کہہ رہا ہوں جب ہم آپ اس کو ایک طرف آپ اس کو کہتے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے, پھر ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. اعظم خان نے کیا کھیلنا تھا؟ اعظم خان نے بھی یہی کھیلنا تھا. اگر آج آپ کا کھلاڑی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ٹیسٹ کرکٹ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, تو آپ نے ٹیسٹ کیپ دی کیوں؟ کیا ٹیسٹ کیپ اتنی سستی تھی؟ آپ نے بلا کے ٹیسٹ کیپ دی. یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر ایک کھلاڑی کی انٹینشن نہیں ہے, آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں کھلا سکتے. آپ کو حارث رؤوف کو اگر نہیں آپ وائٹ بال میں اسپیشلسٹ رکھتے. ٹیسٹ کیپ ایک بہت بڑا پرائڈ ہے, آپ نے کیسے دے دی؟ لیکن جب یہاں بیٹھ کے میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ T20 کی بیس پہ ون ڈے کھیلتے ہیں, پھر ان کو ٹیسٹ کے لیے فورس کرنا بھی تو زیادتی ہے نا. بھائی بات سنیں,
शॉर्टर फॉर्मेट से उससे ऊपर फॉर्मेट आते हैं, अब T20 से वनडे आ सकते हैं, तो वनडे से आपको टेस्ट खेलना तो चाहिए। वनडे पे क्रिटिसिज्म हो रही है तो फिर और गलती पे गलती। तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको आप गौर से सुने, उसमें ये बार बार कहा जा रहा है, ग्रेट वसीम अकरम से लेके जिसको भी देख लें कि भाई इनको लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाएंगे तो ये बाकी फॉर्मेट के लिए का होंगे। मतलब है कि आप 4 डे क्रिकेट अपने यहाँ खिलाइए ना, लॉन्गर आप फॉर्मेट टेस्ट में क्यों डाल रहे हैं उसको डायरेक्ट? क्यों ना खिलाएं? जब वो उस स्क्वाड में रहे हैं, इतना अरसा लोगों की जगह खाते रहे हैं, आप देख लें, आप पूरे पहले आप फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, आपने और फिर उसके बाद इस पे डिसाइड करें उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। सीरीज में आपने उनको रखा 1 साल, होम सीरीज में रखा ना, तमाम टेस्ट सीरीज में आप उनको साथ साथ लेके घूमते रहे, तो नहीं खिलाना चाहिए था। वहां किसी नौजवान का हाथ क्यों मारा गया?